لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر نہیں ہے نیکی کہ اب تولو یہ کہ تم پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب ولیکن البر لیکن اصل نیکی یہ ہے من آمن جو ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر والملائکۃ فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر تو بتایا تھا کہ جب تحویل قبلہ کا مسئلہ پیش آیا تو اہل کتاب بس اسی مسئلے کو لے کر مسلمانوں سے جھگڑتے رہتے ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ نیکی صرف مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف یہ جو منہ کرنا ہے یہ عمل قیامت کے دن نجات کے لیے کافی نہیں ہے. تم جو صرف اسی عمل کو لے کے لڑتے رہتے ہو تو ابھی کرنے کے بہت اور کام ہیں جو کرنے چاہیے. نیکی کی بڑے بڑے کام ہیں. تو ان آیات میں ایک خاص انداز سے اس بحث کو ختم کر دیا گیا. یعنی جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے سارا دین صرف اس بات پر منحصر کر دیا گیا اور منحصر کر دیا کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف ہو. مطلب یہ ہے کہ تم نے صرف سمت کو ایک دین بنا لیا اور اسی پر سارے تمہارے پیسے ہیں اور اسی پر ایک دوسرے کو تم جو ہے وہ کر رہے ہو. تو یہ اصل مقصد نہیں ہے. تو اس آیت کا خطاب یہود و نصارہ مسلمان سب ہے اور سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل بر ولیکن البر جو اصل نیکی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے کہ جس طرف وہ رخ کرنے کا منہ کرنے کا حکم دے وہی ثواب ہو جاتا ہے, درست ہو جاتا ہے. تو اسی لیے خالی جانب کی جہت کی قبلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی اہمیت تبھی بنی ہے جب شریعت نے اس کو ہمارے لیے اہمیت کا حکم دیا ہے کہ فولوا وجوہکم. اب یہ اہمیت شریعت نے دی ہے وغیرہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سب سے پہلی چیز اعتقادات کا ذکر کیا کہ من آمن باللہ, اور دوسری چیز اعمال عبادات, اور تیسری چیز معاملات. اور معاملات کا ذکر عبادات کا ذکر وآت الزکوٰۃ تک آگے واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ. پھر آگے پھر معاملات کا ذکر ہے والموفون بعہدہم, جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. پھر اخلاق کا ذکر کیا گیا والصابرین فی البأساء والضراء. اور آخر میں بتلا دیا گیا ہے کہ سچے مومن وہی لوگ ہیں جو ان تمام احکام کی پیروی مکمل کریں. انہیں کو تقوی شعار میں نہ وہ متقی کہہ سکتے ہیں, یہی متقی ہیں. ایک چیز کو اپنا کر جو ہے وہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر یہ اسلام نہیں ہے. اس لیے آگے دوبارہ ایک آیت آئے گی اس میں اللہ کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولوا یہ کہ تم پھیرو وجوہکم اپنے چہروں قبل المشرق مشرقی جانب ولیکن البر یا مغربی جانب ولیکن البر لیکن اصل نیکی اصل کرنے کے کام یہ ہیں. بنیاد سے شروع کی اللہ نے کہ نیکی ہمیشہ بنیاد سے شروع کرو. من آمن باللہ, ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر, والملائکۃ فرشتوں پر. تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات میں, صفات میں, عبادات میں اکیلا ہے, اس کو کوئی شریک نہیں ہے. وہ اکیلا ہی داتا ہے, اکیلا ہی گنج بخش ہے, اکیلا ہی حاجت روا ہے, اکیلا ہی کائنات کو چلا رہا ہے.
کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اونچ نیچ نہیں کر سکتا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا اس سے۔ یہ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کے بعد پھر اللہ پر ایمان یوم آخرت ہے، یہ قیامت کے دن اللہ نے رکھا ہے مالک یوم الدین۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن آئے گا، ہم جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں اس کی ساری سزا جزا ہے، اور وہاں اس کا بدلہ دیا جائے اس کو آخرت کا دن کہتے ہیں، یعنی بعد میں آنے والا دن، دنیا پہلے سے آخرت بعد میں آئے گا۔ تو تیسرا فرشتوں پر ایمان کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، عباد مکرمون ہیں، وہ اللہ کے معزز فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، بس وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ کی تصویر اور تقدیس کا کام کرتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی جو نا وہ جس طرح انسانوں کے اندر وہ شر والی ہے ان کے اندر کوئی نہیں ہے، صرف نیکی کام کرتے ہیں، اللہ جو ان کو آرڈر دیتا وہی کرتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان کیا ہے؟ اللہ نے جتنے کتابیں ایمان نازل کی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ پیچھے ذکر آ چکا ہے، اور اسی طرح نبیوں پر بھی یہی ہے کہ جتنے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابوں کو اتارا ہے ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ آگے آگے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے اپنا مال عَلَىٰ حُبِّهِ باوجود اس کی محبت کے، یعنی ان احکام کے بیان کرنے میں اللہ نے بہت سے بلیغ اشارات کیے ہیں۔ مثال پر دیکھیں، مال خرچ کرنے میں اللہ نے فرمایا کہ عَلَىٰ حُبِّهِ کی قید لگائیے، وَآتَ الْمَالَ دیتے ہیں وہ اپنا مال باوجود اس کی محبت کے، یعنی مال سے محبت بھی ہے اور اس کو دیتے بھی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قید لگائی ہے۔ اچھا، اس قید میں تین احتمالات ہیں، تین احتمال۔ ایک یہ ہے کہ حبی کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں کوئی نفسانی غرض، نمود و نمائش شامل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت اس خرچ کرنے کا داعیہ ہو، یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، پہلا احتمال۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ضمیر مال کی طرف راجع ہے، تو مراد یہ ہوگی کہ اللہ کے راستے میں خرچ میں وہ مال خرچ کرنا موجب ثواب ہے، اس سے ثواب ملتا ہے جو انسان کو محبوب ہو، بیکار نہیں۔ جو پیسہ، جو نوٹ، جو نمبر کہیں نہیں چلا مسجد میں آ کے چلا دیا، جو کہیں نہیں چلا کسی کو اللہ کے راستے میں دے دیا، اور اسی لیے اللہ نے حکم دیا انفقوا من طیبات، گویا کہ اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرنا موجب ثواب ہے جو انسان کو محبوب ہو، اور جو بیکار چیزیں پھینکنے کی چیزیں تھیں ان کو دے کر صدقہ کا نام دینا یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، تو اگر چیز پھینکنے کی نسبت سے بہتر یہی ہے کہ کسی کام حاصل اس کو دے دے، مطلب صدقے کا نام بلانا دے، نیکی ایسے نہیں ملتی۔ تو دوسری چیز ہوگی۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ عطا میں تو اس کا مصدر ایتا مفہوم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خرچ کرنے میں دل سے راضی ہو۔ وَآتَ الْمَالَ ایتا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ خرچ تو وہ کر رہا ہے مگر اندر سے دل دکھ رہا ہو۔ اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام ایسے نہیں، اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام کرنا ہے وہ دل و جان سے۔ اسی لیے نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں قوم و کسالہ، یہ جو سستی اور پوستی پن کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز کہی گئی۔ بھائی کھڑے ہوئے ہیں، کبھی کدھر ہاتھ مار رہے ہیں، کبھی کدھر کا، بس جان چھوٹ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، بڑی لمبی ہو گئی جی۔ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو نمازیں ہوتی تھیں قرآن کے آیات پر ہوتی تھیں، اتنی آیتیں پڑھنی، اتنی آیت فلاں نماز پہ جو نا وہ اتنے آیات کی ہوتی تھی، اس میں یہ صورتیں ہوتی تھیں۔ اب جو نا تقسیم گھڑیوں پر ہوگی، عصر کی نماز اتنے منٹ کی ہوئی ہے، فجر کی اتنے منٹ کی، شام کی اتنے منٹ کی، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے سب سے پہلے گھڑی دیکھتے ہیں اتنے منٹ کی ہوئی ہے۔ جب پتہ لگتا ہے کہ میرے منٹ تو 7-8 ہی ہوئے ہیں، تو لگتا ہے بیچاروں کو ایسے جیسے نہیں گھنٹہ آدھا لگ گیا، اور غلطی سے تھوڑی لمبا ہو جائے پھر تو جو نا وہ سبھی کوئی کام لمبا ہو گیا۔ حالانکہ ہم وہی ہیں جو پیٹ کے لیے ماشاءاللہ 3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو 6 بجے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کس چیز کی علامتیں ہیں؟ دین سے دوری کی، سستی کی، غفلت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مال دینا ہو، کام کرنا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے کام آنا ہو،
اس میں دل و جان سے راضی. اسی لیے امام جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ممکن ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس میں داخل ہو. تو پھر اس جگہ مال خرچ کرنے کی دو صورتیں مقدم اللہ نے بیان کر دی ہیں. یعنی وآت المال علی حبہ یہاں ذکر آیا، آگے جا کے وآت الزکوٰۃ دوبارہ آ رہا ہے. یعنی وآت المال یہاں بھی ذکر آ رہا ہے، وآت الزکوٰۃ دوبارہ آ رہا ہے. امام صاحب ذکر فرماتے ہیں کہ اس کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں صرف زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں لوگ خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنے چاہیے. اس لیے اس کو ذکر کیا گیا کہ ہم صرف سمجھے بس زکوٰۃ یہ بس زکوٰۃ یہ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی جو نا وہ مصارف ہیں. عام طور پر اس سے ان حقوق میں غفلت اور کوتاہی برتی جاتی ہے اور صرف زکوٰۃ کو ادا کرنے کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے اس کا ذکر پہلے کیا ہے وآت المال. اسی طرح جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوصیکم اللہ لوگوں کے مال کو تقسیم کیا ہے، وراثت تقسیم کی ہے، وہاں وصیت کا ذکر پہلے کیا ہے. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. تو قرض کا ذکر بعد میں کیا ہے، جو دین ہے اس کا ذکر بعد میں، وصیت کا ذکر پہلے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو میت کی وصیت ہے اس پر عمل مشکل ہوگا، اور جو مقروض ہیں وہ تو لوگ لیتے رہیں گے، وہ یاد دلاتے رہیں گے، وہ تو اس کو کہیں گے بھائی ہمارا وصیت دو. وصیت پر عمل کسی نے نہیں کرتا، اس لیے اس کا ذکر کر کے اللہ نے اہمیت دلائی ہے کہ اس پر عمل کرو. اسی لیے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی کہ وآت المال علی حبہ. یہ صرف جو دینا ہے نا ذوی القربیٰ یتیم مسکینوں، یہ ضروری نہیں کہ صرف تم نے فرضی زکوٰۃ ہی دینا ہے. یہ کوئی فرضی زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے، یہ اس کے علاوہ بھی دینا ہی دینا ہے. تو اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. تو وآت المال علی حبہ، یہاں سے جو نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زکوٰۃ کے علاوہ یہ ذکر فرمایا ہے، اور ابھی آگے جو نا وہ اس کا ذکر جاری ہے.